السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے اور ان کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، اور منانا چاہیے، لیکن ان کی میلاد کا جشن، ان کی برتھ ڈے صرف ایک دن پہ محدود نہیں ہے، ایک دن پہ اس کی خوشی منانا اس پہ محدود نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا ہر ایک دن، ہر روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خوشی ہونی چاہیے اس کو، اور اس بات کی خوشی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ وہ ہیں، عقل والے لوگ وہ ہیں، اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، لب کہتے ہیں کسی چیز کا کور، تو اولو الالباب، لب والے لوگ، عقل والے لوگ، جن کے پاس انٹلیکٹ ہے، انٹلیکچوئل لوگ، ان ادر ورڈز۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دو خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر ایک کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ذکر اور فکر، یہ عقل مند لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آج کل کے دور کے اندر ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نہ ہم ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی ہم فکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر شیطان کا ظاہری بات ہے عمل دخل ہے۔ اور یہ جو آج کل ہم جس سوشل میڈیا کے دور کے اندر زندہ ہیں، بدقسمتی سے اس سوشل میڈیا نے، اس فون نے ہم سے ذکر بھی چھین لیا اور ہم سے فکر بھی چھین لی۔ نہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تفکر کرتے ہیں، نہ ہی ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے بچپن کے اندر ہم لوگ، ہمارے پاس بہت وقت ہوتا تھا۔ اگر کچھ لوگ ٹی وی دیکھتے بھی تھے تو ٹی وی کی نشریات ہی شروع ہوتی تھی غالباً پتہ نہیں 5-6 بجے، اور رات کو غالباً 11 یا 12 بجے ٹی وی کی نشریات ختم ہو جاتی تھی۔ ایک محدود وقت کے لیے ٹی وی کی نشریات تھی، اور اس پہ بھی لوگ پک اینڈ چوز کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو خبریں دیکھنے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو ڈرامہ دیکھنے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو کوئی اور پروگرام دیکھنے کا شوق ہے، تو لوگ پک اینڈ چوز کرتے تھے، اور اس کا وقت محدود ہوتا تھا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بس، میکسیمم کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے اس میں سے بھی بہت وقت کا ضیاع ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے اگر کوئی وقت ضائع بھی کرتا تھا تو 1 سے 2 گھنٹے کا وقت اس کا ضائع ہوتا تھا اس میں۔ اس کے علاوہ کا وقت لوگ استعمال کرتے تھے۔
اچھی چیزوں میں، ریڈنگ میں، مطالعے میں، لوگوں سے ملنے میں، ملاقات میں، کھیل کود میں نوجوان اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک کنسٹرکٹیونیس تھی، ایک پازیٹیوٹی تھی۔ آج کل اس شیطان کے ٹول نے، اس گیجٹ نے ہم سے بالکل تفکر کا وقت چھین لیا، ذکر کا بھی، فکر کا بھی۔ صبح اٹھتے ہی ہم لوگ سب سے پہلے فون چیک کرتے ہیں، اپنے میسیجز چیک کرتے ہیں، سلام پھرتے ہی لوگ فون نکالتے ہیں اور اپنا میسج چیک کرتے ہیں کہ پچھلے 5 منٹ میں کس نے مجھے میسج کیا۔ اس ذکر اور اس فکر کا نتیجہ اس کے جانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم اللہ کو بھی بھول گئے اور اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم بالکل بھول چکے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری تخلیق ہوئی تھی ایک زمانے میں، ہم ایک چھوٹے سے بچے تھے جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، اور اللہ نے ہمارے اللہ ماں کے پیٹ میں بھی رہنے کا انتظام کیا، خوراک کا انتظام کیا۔ پھر جب ہم نکلے تب بھی اللہ نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکال کے ہماری خوراک کا انتظام کیا۔ اللہ نے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال کے ہماری تربیت کا انتظام کیا، اور ایک پورے نظام اور ایک پورے سسٹم سے نکل کر ہم اس حال میں ہیں جو کہ آج ہم ہیں۔ ہم اللہ کو بھی بھول گئے، اور یہ بھی بھول گئے کہ آج بھی ہماری ایک ایک چیز وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہمارے اندر کا جو نظام چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ہمارا رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہم سب بھول چکے ہیں اس چیز کو، اللہ کو بھول گئے اور اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کے رسول کون ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یقین جانیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مل جائے تو ہماری شخصیت ایک اور شخصیت ہوگی۔ ہمارے ہم بالکل ایک ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوں گے۔ یہ دنیا میں جتنے فتنے، فساد، پریشانیاں، بغض، عداوت، یہ سب ختم ہو جائے گا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہونے سے، اپنے آپ کو پہچاننے سے، اپنی ذات کو پہچاننے سے، اپنی ابتدا کو پہچاننے سے اور اپنی انتہا کو پہچاننے سے، کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آئے ہوں، اللہ کے پاس آنے والا ہوں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر کرتے ہیں بحیثیت امت تو ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں، اس سے آگے اس سے پیچھے ہم اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا کچھ جشن، کچھ تقاریب سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کچھ سیرت کے جلسے ہو جاتے ہیں، کچھ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ چراغاں ہو جاتا ہے، اور بس اس کے بعد لوگ اپنے کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے ابھی پچھلے 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں کیا سنا۔ یہ المیہ ہے، یہ کلیمٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، یہ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے۔ اللہ پر، اللہ کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پہ یہ سمجھنا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس چیز کو پہچاننا، اس کی معرفت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول کو پہچانے ہی نہیں، ہم ان کو نہیں پہچان پائے، اور ہم بحیثیت امتی بھی اپنے آپ کو نہ پہچان پائے، ہم بحیثیت اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نہ پہچان پائے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے اندر جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ چلے اگر ربیع الاول میں ہی اللہ کے رسول کو کوئی یاد کرتا بھی ہے تو اس کو یاد کرنے کے بھی کوئی آداب ہیں، کوئی آداب ہیں اس کے، اور وہ ادب یہ ہے کہ ہم کم از کم 1 مہینہ یا کچھ ساتھ اس مہینے کی کم از کم اللہ کے رسول کو پہچاننے کی تو کوشش کریں، بجائے اس کے کچھ میلاد کی محفلیں منعقد کر کے اور اپنے ہم سمجھے کہ ہم نے کوئی حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہمارے کہ کہ ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں بحیثیت نبی، بحیثیت اللہ کے نبی۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں میں اور آپ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، انہوں نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اپنے ایک بندے کو منتخب کیا، اس کو چنا اور اس کو رسالت دی، اس کو رسالت بھیجی، اس کو رسول بنایا، اس کو میسج بھیجا اپنے ایک اور رسول کے ذریعے جو کہ ایک فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک پورا پروسیس ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بہترین سمجھتے ہیں کہ اس بندوں کی ہدایت کے لیے ایک بندہ ہی چاہیے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، ایک اللہ کا ایک رسول جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چنا، خود چنا، اسی لیے وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں، وہ چنے ہوئے ایک پیغمبر ہیں، اور یہ نبوت ان پہ ختم ہو گئی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانے کا ہم سب پہ حق ہے کہ ہم ان کو آخری نبی تسلیم کریں۔ اس کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ مردود ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ یہ حق ہے ان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبوت پر مہر ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، وہ تمہارے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کی نبوت کا بحیثیت امتی ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور یہ ماننا، یہ سمجھنا، اس چیز کی معرفت ہونا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو کیسے سمجھیں اور کیسے سمجھائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ ایسی کوئی عام شخص نہیں ہے، ہم ان کے امتی ہیں، وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ بات امتی بھول چکے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں امتی بھول چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیں بحیثیت اللہ کے رسول اور بحیثیت ہمارے رسول، اللہ نے ہر امت پہ ایک رسول بھیجا ہے، اور ہم پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ وہ ایک بات فرما دیں اپنے امتی کو، مجھ کو اور آپ کو، اور اس کے بعد ہم اس بات کو نظر انداز کر دیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول سمجھے ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اپنا رسول مانے کہ وہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں، اور پھر ان کی کسی بات کو ٹھکرا دے، نظر انداز کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان ہی نہیں پائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے ان کا حق، یہ ہونا چاہیے مذاکرہ ربیع الاول میں بھی اور باقی سارے 11 مہینوں میں بھی، کہ میں کون ہوں۔ تو ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے سورۃ الفتح کی پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، ایک گواہ کے طور پہ۔ تم گواہ رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، بشارت دینے والے ہیں۔ اگر کوئی نیک
نیک بنے گا، اللہ کو پہچانے گا اور اللہ کے رسول کو پہچانے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بشارت دینے والے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، تو اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن و مبشرن و ندیرا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو، میرے سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ، اس لیے بھیجا ہے رسول کو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس رسول کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا اکرام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، اور اس لیے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اس لیے بھیجا ہے میں نے اس رسول کو تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم ہو کون، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے ان رسول کو۔ کہاں ہے اللہ کے رسول اور کہاں ہیں یہ تعلیمات؟ صبح و شام ذکر کرو اللہ کا، تسبیح بیان کرو، صبح بھی ذکر کرو، شام کو بھی ذکر کرو، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، کچھ تفکر کرو، کچھ اپنی تخلیق پہ غور کرو، کچھ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کچھ اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو، ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو، انہوں نے جو پیغام وہ جو لے کر آئے ہیں اس کو اپنی ذات کے اندر لا کے ان کی مدد کرو سب سے پہلے، اور ان لوگوں کو اس دین کی دعوت دے کر ان کی مدد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ حقوق ہیں نبی کے ہمارے اوپر، ان کی مدد کی جائے، ان کی عزت اور ان کا احترام کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ یہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا ہے۔ عجیب بات ہے، ہر نبی کے لیے یا اکثر انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کے القابات، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ سارے اللہ کو سب سے محبت، سب انبیاء سے، اپنے چنے ہوئے بزرگوں، اپنے چنے ہوئے برگزیدہ انبیاء رسولوں سے محبت، لیکن ایک خاص محبت کا تعلق، خاص، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور اس کی سب سے بڑی، بہت سارے اس کے دلائل ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل تو معراج کا سفر ہے۔ معراج کا ایک عجیب سفر ہے، ایک ایک عجیب کیفیت بھرا سفر ہے، وقت کے اس ڈومین سے، جو ہم ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں رہتے ہیں، ہماری 3 ڈائمینشنز ہیں جس کے اندر، اور پلیز ٹائم بھی ایک ڈائمینشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب ڈائمینشن سے اپنے رسول کو نکال لیا تھوڑی دیر کے لیے، اسی لیے وقت رک گیا، کیونکہ وہ وقت میں تھے ہی نہیں، وہ وقت کی ڈائمینشن سے باہر نکل چکے تھے، اور مشرکین مکہ نے جو ان کو مذاق اڑایا کہ ایک رات میں آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شام جہاں پر مہینوں کا سفر ہوتا تھا یا دنوں کا سفر ہوتا تھا، آپ کہتے ہیں ایک رات میں آ گئے۔ ان کو یقین اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہم اس ڈائمینشنز کے اندر رہتے ہیں، ہم ان ڈائمینشن سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، اسی لیے اللہ کی ذات کی معرفت ہمیں مل ہی نہیں سکتی، اللہ کی ذات کی معرفت ہمیں مل ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ معرفت کرنے سے، پہ سوچنے سے، فکر کرنے سے منع فرمایا، فرمایا تم اللہ کی صفات کی فکر کرو، اس پہ تفکر کرو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چھوٹے سے دماغ سے باہر ہے، کیونکہ ہم ان ڈائمینشنز کے اندر رہتے ہیں۔
لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے، کیونکہ کب سے ہے یہ تو ٹائم، ہم ٹائم فریمز کی بات کر رہے ہیں، اور ٹائم تو ایک ریلیٹیو چیز ہے۔ آج 2022 ہے، 2022 کیا ہے 2022؟ وہ کہتے ہیں جی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے 2022 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ریلیٹیوٹی ہے، ایک نسبت ہے۔ اس سے پہلے کیا دنیا نہیں تھی؟ یہ کیا ہے، 9 بج کر کتنے 42 منٹ ہوئے، 9 بج کے 42 منٹ کیا چیز ہے؟ واٹس دیٹ؟ ایک ریلیٹیو چیز ہے، کسی سے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، تو ٹائم تو ایک ریلیٹیو چیز ہے، اور ٹائم مخلوق ہے اور ایک ریلیٹیو ہے۔ میری اور آپ کو سمجھنے کے لیے اتنی ہجرت 1444 ہجری سال، ہجرت سے اتنے سال گزر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ٹائم کے خالق ہیں، تو اللہ کب سے ہیں یہ تو بیکار سوال ہے، کیونکہ خالق مخلوق کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی ذات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہاں ہے، یہ بھی غلط سوال ہے، کیونکہ کہاں ہے، یہ اسپیس کی بات ہو رہی ہے، اور اسپیس تو مخلوق ہے، تو خالق مخلوق کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہاں تم اسپیس کی بات کر رہے ہیں، کن ڈائمینشنس کی بات کر رہے ہیں، ٹائم اور اسپیس کی ڈائمینشنس کی بات کر رہے ہیں، یہ بیکار سوال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہمیں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ کی صفات کی معرفت ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارا کسی نے تمہیں بنایا ہے، کوئی تمہیں رزق دے رہا ہے، کوئی تو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی مجھے چلا رہا ہے، کوئی میرے اندر کی دل و دماغ کی ساری کیفیت کو 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 سنبھال رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر وہ ایک بالا تر ہے سوچ سے، لیکن وہ ایسا مقام ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جو ایک باؤنڈری ہے جہاں تک مخلوقات جا سکتی ہے، ایک منتہا ہے۔ منتہا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ انتہا ہو جاتی ہے کسی چیز کی، جہاں پہ لمٹس ہیں، تو ایک لمٹ ہے جس کو منتہا کہتے ہیں، ایک باؤنڈری ہے، اس کے بیونڈ، اس کے پار کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، اور وہاں پہ ایک جنت کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے جس کو سدرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس باؤنڈری پہ، اس مخلوقات کی لمٹ پر ایک بیری کا درخت ہے جس کی ایک عجیب کیفیت ہے، حدیث میں آتی ہے، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، عند سدرۃ المنتہا۔ وہاں پہ مخلوق بس اس کے پار نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کے پار کی تجلیات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ اور سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معراج کے سفر پہ تشریف لے کے گئے، اور عجیب، جیسے میں نے کہا، کیفیات کا سفر تھا وہ، وہاں پہ جا کے سیدنا جبریل نے کہا کہ یہ تو میری حد ہے، اس کے پار تو میں بھی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کبھی گیا ہوں، نہ جا سکتا ہوں، میری 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 یہ حد ہے۔ لیکن اللہ آپ کو اس حد کے بھی پار بلاتے ہیں، اب یہاں سے آپ ہی تشریف لے جائیے، اور یہ آپ ہی کا مقام ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ یہ ہے اکرام جو اللہ نے اپنے ایک بندے کو دی ہے، وہ اللہ کے بندے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ اکبر، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے، جو اپنے ایک بندے کو بعبدہ ایک رات کے سفر میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پر، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا، عجیب نشانیاں دکھائیں اللہ نے اپنے اس بندے کو جس سے اللہ نے محبت کی ہے، اور ایک خاص محبت کی ہے۔ ایسی محبت اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی سے نہیں کی ہے، اسی لیے وہ حبیب اللہ ہے، وہ بندہ، وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کا چنا ہوا ایسا بندہ ہے جس کی اللہ اکرام اور توقیر کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اگر اس کی توقیر اور عزت اور احترام نہیں کریں گے تو ہم امتی کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ کیسے لوگ ہیں ہم؟ لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے بندو اس لیے تو نبی کو بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ پیغام دے کے بھیجا ہے، اور ان کی نصرت کرو اور ان کی عزت اور احترام کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیار ہے۔
کوئی حرج بھی نہیں تھا، اللہ کا بندہ ہے نا، یا نوح یا ابراہیم یا لوط یا ہود. لیکن یا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو رسول اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں نا جب دو محبت ہوتی ہیں، کسی سے محبت ہوتی ہے، مجھے تمہاری قسم، جائز نہیں ہے کہنا مجھے تمہاری قسم، لیکن محبت کا تقاضا ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک، مجھے آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم اے میرے حبیب، انہم لفی سکرتہم یعمہون. یا ایہا الرسول، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی توقیر کریں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے ہو تو ایسے مت پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایسا مت کرو، مت نام لے کے پکارو. آپ دیکھیں قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کیسے پکارتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یا موسیٰ یا موسیٰ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، قربان ہو. نفس پہچانتے تھے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے، ان کو پہچانتے تھے. اب اللہ کے رسول چاہتے کیا ہیں؟ ایسی محبت تو کسی نے کسی کی نہیں کی. محبت میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں عزت اور احترام، محبت سے ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتی عزت، ایک ہوتی ہے محبت. میں بھی عزت کی بات کر رہا ہوں، توقیر کی بات کر رہا ہوں، احترام کی بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی عزت کرتے تھے، نفس پہچانتے تھے ان کی. کبھی کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوال پوچھتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا جواب مانگ رہے ہیں، تو جواب دیتے تھے. کبھی کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوال پوچھتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ خود کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، تو کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. فتح مکہ کے دن پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. انہیں پتا تھا کون سا مہینہ، کون سا دن ہے آج. اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. بعد کے تابعین نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا ذوالحجہ ہے؟ فتح مکہ نہیں، سوری، آخری حج کے موقع پر. تو نے کہا آپ کو پتا نہیں تھا ذوالحجہ ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ 9 ذوالحجہ ہے، 9 تاریخ ہے؟ ایو شہر ھذا، کون سا ایو بلد ھذا، کون سا شہر ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا تو تھا کون سی جگہ ہے، کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ کوئی اور مہینہ ہے تو ہم کہتے ہم مان جاتے، کہتے مکہ نہیں مدینہ ہے، ہم مان جاتے. اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا وقار. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی زبان و اپنے آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو. سبحان اللہ. جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی، جس طریقے سے صحابہ نے ریاکٹ کیا، کس طریقے سے ان کی آوازیں پست ہو گئیں. یہ مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو امت کا حال ہو چکا ہے.
مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، جس طریقے سے روزہ مبارک کے سامنے لوگ سلام کے لیے حاضری دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، اور ان کی عزت اور احترام کا تقاضا وہاں پر وہی ہے جو ان کی حیات مبارکہ میں ان کے سامنے ہوتا تھا۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہم ان کے سامنے سے ملاقات کے لیے جائیں، اور ہم جا کے موویز بنا رہے ہیں ان کی۔ آپ سوچیں، ہمیں کوئی بادشاہ بلا لیں، کوئی وزیر بلا لیں، اس کی عزت اور احترام میں بھی ہم ایسا کریں گے، ہم وہاں جا کے با ادب ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تو ہم بھی ان کی عزت کریں گے، ظاہری بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں تو ان کے سامنے عزت اور احترام کا کیا مقام ہوگا؟ کیا ہم ان کے سامنے جا کے ان کی ویڈیوز بنائیں گے بیٹھ کے با ادب کھڑے ہوں گے اور انتظار کریں گے کہ کیا فرمائیں؟ جو روزہ مبارک کے سامنے ہوتا ہے اس سے دل دکھتا ہے، جس طریقے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ساری آیات روزہ مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں نے وہاں پہ جا کے تو مجھے ہمت نہیں ہوئی ہے اوپر نظر اٹھا کے پڑھنے کی، لیکن جو اس کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں، جو مواجہ شریف کی تصویریں آتی ہیں، جو روزہ مبارک کے سامنے کی جو جالیاں ہیں ان کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری سورۃ الحجرات کی آیات اوپر لکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ وہاں جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگ وہاں جا کے تصویریں کھینچ رہے ہیں، لوگ وہاں جا کے باتیں کر رہے ہیں، وہاں جا کے لوگ ہنس رہے ہیں۔ کدھر ہے وہ عزت، وہ احترام، وہ توقیر؟ کدھر ہے؟ یہ حق ہے ان کا ہمارے اوپر بھی حیثیت امتی کہ ان کی عزت کریں، احترام کریں، اور ساتھ صرف یہ بلکہ ان کی سنتوں کی بھی عزت کریں اور احترام کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بندو، اے لوگوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میرے بندوں سے فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بے حیثیت اللہ کے بندے اگر کرتے ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کو فرمائیے کہ فتبعونی، میری اتباع کریں، ان پہ لازم ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے، ان کو بتائیے کہ فتبعونی، میری اتباع کریں، یعنی میری سنتوں کی اتباع کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو میرے حبیب کی راستے پہ چلے گا تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی ان سے محبت کریں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ سنت صرف داڑھی بڑھانے اور ٹوپی پہننے اور امامہ پہننے کا نام نہیں ہے، وہ ایک ٹانگ کھڑی کر کے صرف ہاتھ سے چاول کھانے کا نام نہیں ہے۔ لوگ اس کو اس پہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ جیسے میں بہت سنت کی اتباع کر رہا ہوں، یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے سنتوں کی اتباع میں۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ، جس طریقے سے انہوں نے صبح کی اور شام کی، جس طریقے سے وہ باپ بنے اور نانا بنے اور شوہر بنے، جس طریقے سے وہ بیٹے بنے، جس طریقے سے وہ بھائی بنے، جس طریقے سے وہ ہمسائے بنے، جس طریقے سے وہ ساتھی بنے اپنے صحابہ کے، جس طریقے سے انہوں نے محبت کی لوگوں سے، جس طریقے سے انہوں نے گناہ گاروں سے محبت کی۔ ایک شخص نے چوری کر لی اور چوری ثابت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی حکم دیا، اللہ کی شریعت ہے، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، چوری ثابت ہو گئی۔ ساری شرائط جو چوری کی ہوتی ہیں جس پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی شرائط ہے، ایسے نہیں ہے کہ کسی ہر ایک کا ہاتھ نہیں کٹتا، لیکن ان ساری شرائط کو جو پوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا رسول اللہ، آپ ہی نے تو حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہاں دیا تو ہے تو میرا امت، ہے تو میرا امت، تکلیف تو مجھے ہے۔ وہ ایک صحابیہ سے زنا ہو گیا، اور اللہ کی تقدیر ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں صحابہ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں
وہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھیں، اس لیے کیونکہ ہم تک دین پورے کا پورا پہنچنا تھا تو اللہ نے ان سے غلطیاں کروائیں اور پھر بتایا کہ دیکھو غلطی پہ کیسے کیا جاتا ہے اور غلطی پہ سزا کیسے نافذ کی جاتی ہے۔ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دی دین کی، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہمارے لیے تاکہ میرے اور آپ تک دین پہنچے۔ ان سے زنا ہو گیا اور ایسی شرمندگی اور توبہ اور ندامت کی کیفیت میں چلے گئی وہ، اس کی ایک پوری داستان، وہ مقصد نہیں ہے آج کے۔ بار بار تشریف لائیں، بار بار اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے، میں ایسے نہیں اللہ کے پاس جانا چاہتی، مجھ پہ حد نازل کیجیے، حد نازل کیجیے، حد نافذ کیجیے، حد نافذ کیجیے۔ بالآخر ان پہ رجم کیا گیا۔ پوری ایک 2 سال کے عرصے کے بعد اللہ کے رسول دیتے رہے، شریعت کے اندر جتنی رخصت تھی دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے۔ ابھی تم حاملہ ہو، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی تم اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس کو دودھ پلاؤ، پوری شریعت کے اندر جو رخصتی دیتے رہے، وہ اللہ کی بندی آتی رہی آتی رہی آتی رہی، پیش کرتی رہی۔ بالآخر جب سب رخصتیں ختم ہو گئیں تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اب میں کیا کروں؟ رجم کر دیا، ان کا انتقال ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا، کھڑے ہو، جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا، یہی تو ہے جنازہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھ رہے تھے سارے، یا رسول اللہ آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھائیں۔ چہرہ سرخ ہو گیا، اپنی چادر مبارک تھی سیٹی، عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 لوگوں پہ تقسیم کر دے تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے، کیوں اس کا جنازہ نہ پڑا؟ دل کے اندر امتیوں کے لیے کسک، ایک محبت، ایک عجیب کیفیت۔ تو ان کی سنتوں کی اتباع، ان کی سنتوں کی توقیر اور احترام۔ ہمارا یہ حال ہے کہ جو سنتوں کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور دیندار لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے دوسروں سے تو کوئی شکایت ہے ہی نہیں، شکایت تو ہے لیکن نا سمجھ۔ دیندار لوگوں سے مجھے شکایت ہے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ان کا بیٹا ان کی بیٹی سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے سارے نام محرموں سے، اور یہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی تو ہے، چچا کا بیٹا ہی تو ہے، بھائی تو ہے، اس سے کیا پردہ؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مذاق اڑا رہے ہیں سنتوں کا۔ اپنے بھائی کی، اپنے دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے، والدین کھڑے ہو جاتے ہیں، سسر اور ساس کھڑی ہو جاتی، بھائی تو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا۔ مجھے تو شکایت ان سے، بیٹا دین پہ چلنا چاہتا ہے، زیادہ مولوی نہ ہو جانا، مجھے ان سے شکایت۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر کرو، عزت کرو، احترام کرو، یہ حق ہے ان کا، یہ حق ہے۔ اور ان کی سنتوں کی عزت اور احترام اور توقیر کرو۔ کم از کم دل میں ندامت تو ہو کہ میں سنتوں کی اتباع نہیں کر رہا، کم از کم ایک ندامت کے ساتھ، ایک شرم اور ایک حیا کے ساتھ تو زندگی گزار لیں۔ روزانہ ایک کڑن تو پیدا ہو، کچھ بال تو سفید ہو جائیں اس غم میں کہ میں سنتوں کی اتباع نہیں کر رہا، کم از کم کچھ تو ہو، یہ حق ہے ان کا۔ اور ان کی احادیث مبارکہ کا، ان کی باتوں کی عزت اور احترام اور توقیر، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے حدیث پڑھاتے ہوئے کہ میں ان کی میں عزت نہیں کر رہا،
میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں اس بات کو، کیونکہ جب محدثین کے واقعات پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کی احادیث مبارکہ کو آگے پہنچایا، آپ 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 کے پاس شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کس طریقے کس شان سے حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک باقاعدہ ان کے ایک سٹیج ہوتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بات کرنے لگا ہوں تو میں زمین پہ تو نہیں بیٹھوں گا، میں اوپر بیٹھوں گا، اپنے لیے نہیں، اس بات کو بتانے کے لیے جس کے اوپر جو ان کی زبان سے نکلے گی۔ غسل کرتے تھے، صاف کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی، ایک ماحول بنایا جاتا تھا، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات بتائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان سے حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک دم حدیث پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آواز بدل گئی، پڑھاتے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد چہرہ سرخ ہو گیا، کتنی دیر پڑھاتے گئے، جب حدیث کا درس ختم ہوا تو کسی کو کہا، مشہور واقعہ ہے، تقریباً تواتر سے ثابت، پوچھا کہ ذرا دیکھو میری کمر پہ کیا ہوا، قمیض کو اٹھایا گیا، پیچھے سے دیکھا ایک بچھو تھا اندر گھس گیا تھا، اس نے کوئی 16-17 ڈنک مارے تھے، وہ مار رہا تھا، اندر گھسا ہوا تھا، وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہوگا، ڈنک مارے جا رہے ہیں اور تکلیف میں تھے۔ نے کیا آپ نے بتایا کیوں نہیں، آپ کو تکلیف میں تھے؟ جب اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا رہا تھا، میں اس کو بیچ میں منقطع نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ بیچ میں روک دی جائے، میں تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن حدیث کی عزت اور احترام کو میں ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا۔ ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے کہ جب حدیث سنی جائے تو ایسے سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خود مخاطب، وہ بول رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اس طرح سنو حدیث کو۔ لیکن کہاں ہے وہ عزت اور وہ احترام؟ کچھ چراغاں، کچھ مٹھائیاں، کچھ جشن، کچھ نعتیں، کچھ بیانات، اور بس ختم۔ اور عزت اور احترام سے بڑھ کر ایک جذبہ، وہ محبت کا جذبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میری محبت تمہارے دل میں، تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، تم ایسے ہی دعوے کر رہے ہو، ایمان نہیں ہے کامل تمہارا۔ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، اور تو سارے لوگ، سب لوگ، اور ان لوگوں میں میرا اپنا نفس بھی شامل ہے، میری اپنی ذات بھی شامل ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اس کی اپنی ذات سے ہوتی ہے، اسی لیے فجر پہ سوتے رہتے ہیں، اسی لیے پکارتا ہے مؤذن اللہ کی طرف سے، حی علی الصلاح، اور ہم بستر کے اندر پڑے رہتے ہیں، اپنی ذات سے محبت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نہیں، اگر اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرو۔ سیدنا عمر ایک دفعہ آئے رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ کیا اس کی حقیقت تھی، علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں، میں اس کی تفصیل میں پھر نہیں جاؤں، کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی ذات سے۔ اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کی، کیوں انہوں نے یہ کہا؟ عمر، نہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم کو میرے سے محبت اپنی ذات سے بڑھ کر بھی زیادہ نہیں ہو جائے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت۔ فرمایا الان یا عمر، اب ہوئی نا بات، اب ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا ایمان کی کاملیت، اب ہوا ایمان کامل۔ سب سے زیادہ محبت،
اور یہ محبت ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے، ایک جذبے کا نام۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کہی ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقلی اور ایک ہوتی ہے طبعی محبت۔ طبعی محبت تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، میرے والدین میرے ساتھ ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، میری اولاد میرے پاس ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میری بیوی میرے پاس ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ طبعی محبت، لوگ ارد گرد ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی، اب میں آپ کے ساتھ کروں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں بے وفا بھی، ان کی بات نہیں کر، میں انسانوں کی بات کر۔ انسان کو، جو شیطان نہیں ہوتا، اس کو محبت ہو جاتی ہے، یہ ہوتی طبعی محبت۔ ایک ہوتی عقلی محبت، وہ طبعاً تو نہیں ہوتی، لیکن انسان سوچتا ہے کسی کے بارے میں اور سوچ کے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں عظیم کتنے لوگ ہیں ہمارے اپنے بزرگوں میں سے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں ان کو، لیکن ایک محبت ہو گئی ان سے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایون اللہ تعالیٰ سے ہمیں عقلی محبت، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ہمیں اللہ کے احسانات کا پتہ ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا پتہ ہے، ان کی ذات کا پتہ ہے، اور ان کے بارے میں سوچ سے، تفکر سے، سن کے، پڑھ کے ان سے محبت ہو گئی، تو یہ عقلی محبت۔ اور کچھ نے کہا کہ عقلی محبت یہ میں جذباتیت کم ہوتی ہے بنسبت طبعی محبت کی۔ طبعی محبت، بچہ بیمار ہو جائے کیسے ماں تڑپتی ہے، کیسے باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہسپتال میں داخل ہو جائے کیسے ایک عجیب کیفیت آ جاتی ہے، طبعی محبت ہے، جذباتی محبت ہے، ہوتا ہے ایسے۔ کچھ نے کہا کہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے، عقلی محبت میں جذبات کم نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ عقلی محبت ہے، اور اللہ کی محبت چونکہ عقلی محبت ہے، تو جذباتی کم ہوتی ہے، اس میں جذبات کم ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ نے یہ بھی کہا اور بہترین بات کہی کہ ہمیں چاہیے کہ اس عقلی محبت کو طبعی محبت میں تبدیل کریں، جیسے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جذباتی محبت بنائیں، اس عقلی محبت کو، غیر جذباتی محبت کو جذباتی محبت کے اندر تبدیل کریں، ایک دل میں کسک ہو، ایک کسک ہو، ایک جذبہ ہو۔ اسی لیے تو وہ بندہ، کیونکہ جذبات میں جذبات ہوتے ہیں نا، ساری بات ہے، جذب میں جذبہ ہوتا ہے، ایک ایموشنز ہوتی ہیں، ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بہت محبت ہے جو اکیلے میں بیٹھا ہو، اکیلے میں کوئی نہ ہو، نہ آپ ہو، نہ کوئی اور کوئی بندہ ہو، نہ بیوی ہو، نہ والدین ہو، نہ اولاد ہو، کوئی نہ ہو، اکیلا بیٹھے اور اللہ کو یاد کر، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے وہ اتنا جذباتی ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اکیلے میں، کوئی کسی کو دکھاوے کا کوئی شائبہ ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کس کو دکھا رہے۔ تو اللہ کو اس سے اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اپنے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ کہیں گے قیامت کا دن ہے بڑا لمبا ہے، میرے بندے آرام کرو تھوڑا، اور جب باری آئے گی تو جنت میں بھیجو گے۔ کیا کیا اس نے؟ اکیلے بیٹھا تھا اور جذباتی ہو گیا اللہ کی محبت میں۔ تو یہ جذبات بھی چاہیے، خالی سوکھی سوکھی سی محبت کہ جی عقلی محبت ہے بس، وہ تو چاہیے، وہ سٹیپ نمبر 1 تو وہی ہے، لیکن اس عقلی محبت کو اس طبعی محبت کے اندر تبدیل کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے، اللہ دے دیجیے، اللہ دے دے۔ تو محبت لازم ہے ایمان کے لیے، لازم۔ ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے، جیسے صحابہ کو تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، اور تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔
منافقین سے خطاب ہے یا ان کے بارے میں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء، وہ کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، لیکن تم بیوقوف ہو، ان جیسے ایمان لاؤ، یہ ہے ایمان۔ کیسے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے ہاتھ آ جاتے ہیں، اور بدر کے بعد کی بات، تو انتقام کے طور پہ ان کو سولی بہت ٹارچر کیا، بہت ٹارچر کیا، بہت ٹارچر کیا، بالآخر ان کو سولی پہ چڑھانے لگے۔ تو کہا کہ حبیب کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس وقت تم نہ ہوتے محمد ہوتے تمہاری جگہ؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، کیا بات کر رہا ہوں۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بیٹے تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، گھر کے سب والد مر چلے گئے، والد بھی گئے، شوہر بھی گئے، بیٹا بھی گئے، لیکن افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ شہید ہو گئے، بے چین ہو گئی، نکل پڑی۔ کسی نے کہا تمہارے والد شہید، تمہارا بیٹا شہید، تمہارا شوہر شہید، انہوں نے کہا سب چھوڑو، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد میرے تمام غم میرے لیے آسان ہو گئے۔ یہ ہے محبت، طبعی محبت، جذباتی محبت، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت کے بعد پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، پھر سب چیز آسان ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں ان کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آمنا سامنا ہو گیا، اور بیٹے کے پاس موقع تھا سیدنا ابو بکر پہ حملہ کر دیتے، لیکن باپ تھا، باپ کی محبت میں چھوڑ دیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ تو ایسی بات چیت کر رہے ہیں باپ بیٹا، انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ یاد کر رہے غزوہ بدر کا کہ جب آمنا سامنا ہو گیا تھا، نے کہا والد کہ ابا جان اس دن مجھے آپ کی محبت میں نے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ پہ وار نہیں کیا۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ بیٹا اگر مجھے موقع مل جاتا نا میں تمہیں نہ چھوڑتا، اگر میرا وار چلتا تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا، تم اللہ کے رسول کے دشمن تھے اس دن۔ والدین سے، اولاد سے، سب لوگوں سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت۔ میری شکایت دوبارہ اپنے دیندار بھائی بہنوں، بچوں بچیوں سے کہ کہاں ہے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے۔ والدین کی خاطر شریعت قربان، والدین کی خاطر سنتیں قربان، اولاد کی خاطر شریعت قربان، سنتیں قربان، لوگوں کے لیے پیر پریشر، کیسا ایمان ہے۔ اور لوگ بات سنتے ہیں اور اس کان سے سن کے یہیں سے نکال لیتے۔ مسئلہ یہ ہے کلچر، ٹبر، خاندان، سوسائٹی، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں ہے۔ شرم کا مقام ہے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کس ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیسے؟ سوال ہے کیسے ہماری شادیاں یہ سنت کے مطابق ہے کیا؟ کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول کی پرواہ ہے کسی کو؟ ابھی ایک جشن عید میلاد النبی سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں، اور کل آپ کے بیٹی کی شادی ہے اور اس کے اندر آپ نے سب خرافات کی ہیں۔ کیسی عید میلاد النبی، کیسا جشن، کیسی تقریب، کیسا چراغ، کیسی نعتیں اور کیسا بیان۔ شادیاں ہماری دیکھیں آپ، خرافات، بے حیائی، ناچ گانا، لڑکی جو دلہن بنتی ہے میک اپ کر کے نمازیں بھول جاتی ہے کہ اب میک اپ کر لیا 3 لیئرز، اب نماز تک چھوڑ دیتی ہے جو فرض ہے، اور پھر دعویٰ ہے اللہ کے رسول کی محبت کا، کیسا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔
اور اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. کیسے سمجھاؤں؟ اس کان سے سن کے اسی سے نکال دیتے ہیں لوگ، کچھ سننا ہی نہیں چاہتا. اسی لیے تو میں نے شروع یہیں سے بات کی تھی، ہم اللہ کو بھی بھول گئے اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں پہچانے. نہ اللہ کو پہچانے، نہ اللہ کے رسول کو پہچانے. اور یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جن کو دین کی کچھ سمجھ ہے لیکن ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. وہ دعوے غلط ہیں، وہ جھوٹے ہیں. کیونکہ محبت کا تقاضا ہے اطاعت. میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا ہے اطاعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا ایک دن، صحیح حدیث، آ کے بڑے اداس. آج کے جمعے کے خطبے میں بھی یہ حدیث بتائی گئی تھی کہ بہت اداس تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں تو جب گھر میں ہوتا ہوں تو میرا تو چین نہیں آتا جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں. ہر روز میرے لیے ایک ادھورا پن ہوتا ہے، جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آتا. اتنی محبت ہے مجھے آپ سے. اور میں سوچ رہا تھا جب قیامت کے بعد آپ بھی جنت میں جائیں گے اور میں بھی شاید جاؤں گا تو آپ کے درجات تو اتنے بلند ہوں گے اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا. اگر میں گیا تو میں سوچ رہا ہوں وہاں تو دیدار ہی نہیں ہوگا تو پھر جنت کیسے؟ یہ اداسی کی وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جبریل علیہ السلام ان صحابی کی محبت کے جذبات کی کے احترام میں اللہ کی طرف سے آیات لے کر آ گئے. اور آیات کیا تھی؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کی معیت میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیق، سچے لوگ، اور شہداء اور نیک لوگ. اور کیا ہی بہترین رفاقت ہے، کیا بہترین کمپنی ہے، کیسے بہترین لوگوں کا ساتھ ہے. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. جواب کیا آیا؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کی معیت میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، فکر نہیں کرو، تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوگے. کیا خوشی کا مقام تھا. محبت کا مطلب اطاعت، یہ دو مختلف چیزیں ہیں ہی نہیں. جھوٹی محبت کے دعوے اگر اطاعت نہیں ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ ہیں. جو پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. میں ایک واقعہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ایک دفعہ بہت پہلے امریکہ میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، انگریزی میں بات کر رہا تھا، اور میں نے ایک مثال دی. میں نے کہا کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور باپ کہے بیٹا بہت اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک گلاس پانی تو پلانا ہے، اور وہ کہ نہیں والد صاحب، بابا جان، میں آپ یہ پانی نہیں پلا سکتا، محبت تو بڑی ہے، پانی نہیں پلاؤں گا. میں نے اسے انگریزی میں پوچھا، میں نے کہا what sort of love is that؟ 4 سال کا بچہ تھا غالباً، 4-5 سال کا. وہ سمجھا میں سوال کر رہا ہوں. میں نے کہا what sort of love is that؟ میں تو ایک کامنٹ دے رہا تھا. اس نے ہاتھ کھڑا کیا نا، اسکول میں کھڑا کرتے نا، وہ کہتا ہے فیک فیک، چھوٹی جعلی محبت، جھوٹا دعویٰ ہے. میں نے کہا دیکھو ایک 4 سال کے بچے کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی محبت. تصویر مت کھینچے پلیز، بات سنیں یار، دل میں اتاریں بات پلیز، یہ اہم باتیں ہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ جو اطاعت محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا. اور اگر محبت کہ میں محبت ہی نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں. تو یہ لازم ہے کہ محبت بھی کی جائے، دل میں کسک بھی ہو، اور ایک ایک بات کو سیکھے اور اطاعت اپنی زندگی میں لے کر آئے. لازم ہے، یہ کوئی چوائس تھوڑی ہے. اگر امتی ہونے کا دعویٰ ہے تو. اور پلیز سیرت
کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے ہمارے اوپر احسانات، ان کے ہمارے اوپر احسانات، ان کے اپنی زندگی میں احسانات، ان کے اخلاق طیبہ، ان کی ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کی ہمارے بارے میں فکر، اور صرف دنیا میں، اپنی زندگی میں نہیں، قیامت کے دن بھی ہم سب محتاج ہوں گے ان کی شفاعت کی، سب لوگ۔ اور فرمایا، اللہ ایک دن فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اختیار دیا کہ ایک دعا ایسی ہے جو ضرور ایسے منوعن قبول کی جائے گی، تو میں نے اس دعا کو بچا لیا قیامت کے دن کے لیے۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے، تشریف لائے کہ اے اللہ کے حبیب، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، آدھی امت جنت پہ چلی جائے، یا قیامت کے دن آپ شفاعت کیجئے گا، آپ اختیار کیجئے کیا کریں گے۔ فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آدھی سے زیادہ امت کی میں شفاعت کروں گا اس دن، آدھی تو تھوڑی لگ رہی ہے مجھ کو۔ احسانات صرف اپنے امتیوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کے لیے قیامت کے دن جو ان کا احسان عظیم ہوگا، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ قیامت کے دن سب لوگ اٹھیں گے، پریشان ہوں گے، ایسی پریشانی کہ اللہ کی پناہ، اور سب لوگ کو، ان کو سب یاد آئے گا اپنا کیا دھرا جو دنیا میں کیا، وہ جھوٹ، وہ غیبت، وہ دغا بازی، وہ بد نظری، وہ بد زبانی، وہ نفرتیں، وہ بغض، وہ عداوت، وہ سب یاد آئے، پریشان ہوں گے آج کیا بنے گا۔ لیکن ایسی کیفیت ہوگی، ان کو ہوگا کہ انتظار نہیں کر سکتے، جلدی فیصلہ ہو، اور فیصلہ شروع نہیں ہوگا، سب بیٹھے ہوں گے انتظار کر 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 کے، جب پریشانی عجیب حالت میں پہنچ جائے گی تو سوچیں گے کیا کریں۔ پھر سوچا، انبیاء سے کہتے ہیں، وہ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ شروع تو کر دیجئے، فیصلے شروع تو کیجئے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ پریشان خود ہوں گے، کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر آج میں نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، آج پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انبیاء کہیں گے مجھے نہیں پتا کیا بنے گا۔ بالآخر سیدنا نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور وہ اللہ کے پاس جائیں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے، اور فرمایا کہ اللہ مجھے ایسے الفاظ سکھائیں گے اپنی تعریف کے، حمد و ثنا کے، کہ کسی کو نہیں سکھایا، اور وہ میں کروں گا اور روؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، اور اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، روتے کیوں محمد، کیا بات، اشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول، یا اللہ، لوگ بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، آپ شروع کیجئے، معاملہ شروع کیجئے۔ اور پھر اپنی امت یاد آئے گی، سارے لوگ، سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کا خاص خیال کرنا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے اور آپ کو، کیسے بات نہیں سنتے، کیسے محبت نہیں کرتے، کیا ہو گیا ہے، کدھر چل پڑے ہیں؟ کیا زندگی گزار رہے ہیں، کس چیز کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے منہ نہیں کھڑا نہیں ہونا، اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ قیامت نہیں آنی کیا؟ قبر ختم ہو گئی کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیاس لگی ہوگی، پسینہ، پریشانی، ایک ٹینشن میں پریشان ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ایک نہر سے ایک حوض نکال کے دیں گے، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، وہ جنت کی ایک نہر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ایک کے لیے ایک حوض ہوگا، ہر نبی کا، ہر نبی اپنی امتی کو پانی پلائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور لوگ کھڑے ہوں گے لائن میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینے کے لیے، لائن میں کھڑے ہوں گے، کچھ فرشتے آئیں گے، فرشتے آ کے کچھ لوگوں کو دھکا دیں گے، نکلو یہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتوں سے، میرا امتی ہے، کیوں نکال رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کے بعد کیا کیا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں یہ کرتا کیا رہا ہے، اس نے دین کو کیسے بگاڑ دیا تھا، یہ قابل نہیں ہے آپ کے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے، کیا قیامت نہیں آنی ہے؟ محبت کریں اللہ کے رسول سے، ان کی اطاعت کریں، ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں، ان سے پیار کریں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے اخلاق جیسے اخلاق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ سنتوں کا تقاضا ہے، سنتوں کی عزت، احترام اور اتباع کا تقاضا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اخلاق اپنائیں ہم سب لوگ، وہ والے اخلاق، اخلاق حمیدہ، وہ غصہ قابو، وہ نظر قابو، وہ حیا نظر میں، وہ زبان میں حیا، وہ بے حیائی کی باتیں چھوڑ دیں، وہ بے حیائی کی باتیں دیکھنا چھوڑ دیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں جیسی حیا، جیسے نظر جھکی رہتی تھی، جو پیار کے بول نکلتے تھے منہ سے، وہ پیار کے بول نکلے ہماری زبان سے، کوئی بے حیائی کی باتیں نہ کرے، مرد ملتے ہیں بے حیائی کی باتیں، عورتوں کی باتیں، عورتیں ملتی ہیں بے حیائی کی باتیں، یہ کیسے امتی ہیں؟ یہ کیسے امتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں؟ کیسی محبت اور کیسے امتی ہیں جو ساری رات بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے ہیں؟ یہ کیسے امتی ہیں جو اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں؟ یہ کیسے امتی ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی اطاعت ہے؟ یہ کیسا جھوٹ ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت، ان کے اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ان کے خاندان سے محبت، ازواج مطہرات سے محبت، ہماری مائیں ہیں، میری والدہ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی، ہم سب کی، ان کے خاندان سے محبت، سیدنا حسن حسین سے محبت، اہل بیت سے محبت، آج تک جو ان کے اہل بیت سے ہیں، جو ان کے خاندان سے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان سے محبت، ان کا خیال کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور ان کے امتیوں سے محبت کرنا میرے بھائیوں، ان کی امتیوں سے محبت کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، ہر ایک سے پیار کرنا۔ کیا ہے ہماری محبتیں ایسی، بس ایسی ہماری محبتیں اتنی کنسٹرکٹیڈ ہیں، یہ میرے مسلک کا ہے تو مجھے اس سے محبت ہے، اس سے بھی نفرت، اس سے بھی کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان لا ہی نہیں سکتے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک میری امتیوں سے محبت نہیں کرو گے تم ایمان تمہارا کامل نہیں ہے۔ اس سے بھی نفرت، اس سے بھی نفرت، اس کے بارے میں تنقید، کرٹیسزم، بس یہ میرا مسلک ہے، یہ میرے شیخ ہے، بس یہ وہ فلاں باقی سارے شیخ پتہ نہیں، نفرتیں ہیں، میں ایکسپیرینس کیا ہے میں نے، ان پہ تنقید، بس یہ لوگ صحیح ہیں، یہی لوگ ہیں، یہ میرے لیڈر ہیں، ان کے لیڈر کی جو لوگ نیچے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھانے آئے تھے؟ اگر آپ آج آ کر دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو فرقہ واریت اور جو بٹ گئے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اور نفرتیں کر رہے ہیں، وہ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ آپ بتائیے مجھے۔ کیا صحابہ کو ایسا چھوڑ کے گئے تھے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سب آپس میں محبت کرتے تھے سارے صحابہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کیا لوگ بنائے تھے اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول یہ چاہیں گے کہ امتی ہر ایک ایسا ہو جائے کہ اشداء علی الکفار، غلط بات پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، اور اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کے رضوان، اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ ان کے چہروں سے نظر آتا ہے، ترا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نور ہے ایک چہرے کے اوپر۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ۔ کہاں ہے وہ محبت ہے؟ کہاں ہے وہ دل، بغض، کینہ، حسد، نفرتیں، عداوت گھروں کے اندر؟ کیسے امت ہے؟ کیسی جشن عید میلاد، کیسی تقاریب، کیسی نعتیں، کیسے بیانات۔ سب اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں، اور اللہ جانتے ہیں میری دعاؤں کا ایک لازمی جزو، ہر دعا کا اپنے آپ کو صرف بتا رہا ہوں، وہ ہے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیجئے، ایسی محبت جو اللہ جس سے راضی ہو، جو مجھے وہ انسان بنا دے جو اس محبت، جو یہ محبت تقاضا کرتی۔ یہ حق ہے اللہ کے رسول کا ہم سب پہ کہ اللہ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی نصرت کریں، وہ تو ہو، ان کی نصرت کریں، ان کی بات آگے پہنچائیں، خود زندگی میں لے کے آئیں، اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی معاشرت سے، اپنے معاملات سے آگے پہنچائیں، ایک چلتا پھرتا نمونہ ہو سنت کا، شریعت کا۔ یہ ان کی مدد ہے، ان کی عزت ہے، ان کی سنتوں کی عزت اور ان کا احترام ہے۔ نظر میں حیا، نظر جھکی ہو، زبان قابو ہو، غصہ قابو ہو، اخلاق اچھے ہوں، دل صاف ہو، محبت ہو سب کے لیے، یہ ان کا ہم پر حق ہے بے حیثیت ہم نبی۔ اگر ہم اگر ہم ان سے واقعی میں اگر محبت کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے یہ ہے ربیع الاول کا پیغام، اور پورے سال کا پیغام، ہماری زندگی کے ایک ایک دن کا پیغام۔ پہچانے اللہ کو، پہچانے اللہ کے رسول کو، اللہ کے حبیب کو، اپنی ذات کو، اللہ کے بندے ہونے کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کو پہچانے، پلیز پہچانے، ان کے حقوق جو ہیں ان کو پورا کریں۔ اللہ کرے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ کا کرم، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے، تمہارے قدم جما دیں گے۔ پھر شیطان، یہ باطل قوتیں، یہ اس کوئی تم کچھ تمہارا نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جمائیں گے ایمان پر، اسلام پر، نیکی پر، تقوی پر، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر یہ جتنا فتنہ ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگ پورے کے پورے دین پر چلنے والے بنے، اور اللہ کا بندہ بن کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے اپنی زندگی جو رہ گئی ہے، اور بہت تھوڑی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کب شام ہو جائے زندگی کی، کچھ پتہ نہیں، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، آ جاؤ میرے بندے، وقت ختم۔ تو اللہ کرے کہ اس وقت سے پہلے پہلے زندگی ایسی ہو جائے کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ توبہ کر لیں ایک دفعہ پھر، اخلاص دل کے ساتھ، اپنی تمام کوتاہیوں پہ، کمزوریوں پہ، غلطیوں پہ، جو نافرمانی کی، جو غداری کی اللہ اور اللہ کے رسول سے، غداری کی، سب سے توبہ کریں ہم سب لوگ۔ ایک اور بات، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں۔
یہ لازم ہے. ان کو بیٹ مین پتہ ہے، سپر مین پتہ ہے، اسپائڈر مین پتہ ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر کون ہے اور عمر کون ہے اور علی کون ہے اور عثمان کون ہے رضی اللہ عنہ. پتہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ. ان کو سنتوں کا نہیں پتہ، ان کے اہل بیت کا نہیں پتہ، ان کو سیدہ علی کا، سیدہ فاطمہ کا نہیں پتہ رضی اللہ عنہ، سیدہ حسن سیدہ حسین کا نہیں پتہ. اور ان سے پوچھو بیٹ مین کون ہے بتائیں گے، سپر مین کون ہے بتائیں گے، اسپائڈر مین کون ہے بتائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہم نے حق ہی نہیں ادا کیا. والدین سے پوچھو کہ قیامت کے دن کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت، میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. کیوں نہیں سکھایا اپنی اولاد کو؟ کیوں نہیں سکھائی اللہ کی محبت؟ کیوں نہیں بتایا ان کو اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا سنتوں کے بارے میں؟ کیوں نہیں بتایا زندگی کا مقصد ان کو؟ بس پیسہ پیسہ پیسہ، مال، اسٹیٹس، جاب، دولت، گاڑی، گھر، بس. پلیز، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اسی لیے اولاد ہوتی ہے. اولاد کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا نام قیامت تک جاری رہے. یہ ہے اولاد کا مقصد، کہ میری اولاد ہو تو میں ایک نسل تیار کروں جو اللہ کا نام اگلی نسلوں تک لے کے جانے کے لیے تیار. ایک سکسیشن پلاننگ ہے اولاد، اور تو کچھ بھی نہیں. جب دے دیا پیغام، وہ سیکھ گئی، ذمہ داری پوری. اب میرا کام ختم. یا اللہ، ایک نسل کو آگے میں نے پیغام دے دیا، میرا کام پورا ہو گیا. پلیز سمجھیں اس بات کو. سب لوگ توبہ کریں، تجدید ایمان بھی کر لیں. آج ایمان بہت کمزور ہے، ہمارے بہت کمزور ہے. آج ہم انشاءاللہ تجدید بھی کر لیں، ایمان کی رینیول کر لیں، اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگ لیں. ہم سب لوگ، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیں. یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں تجدید ایمان کی نیت سے، اللہ سے توبہ کرنے کی نیت سے. کوئی بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ اخلاص کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک تو نمازوں کی پابندی، اور شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. نمازوں کی پابندی کوئی بات ہی نہیں مسلمان سے کرنے کا. مسلمان اور فرائض نہ کر رہا ہو، یہ تو سوچ سے ہی بالا تر بات ہے. لیکن کیا کریں، کہنی پڑتی ہے کہ نمازوں کی پابندی کیا کریں. مرد سارے مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھا کریں. مسلح ہیں، مسلوں میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. دوسرا، پلیز گناہوں سے بچیں، علم سیکھیں اور زندگی میں لے کر آئیں. صبح شام استغفار کریں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو غلطیوں پہ معافی مانگتے رہتے ہیں. صبح شام استغفار کیا کریں. نبی کریم علیہ السلام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان پہ درود پڑھا جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان پہ صلاۃ والسلام، یہ بھی ان کا حق ہے. صبح شام وقت نکال کے درود و سلام پڑھا کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ جو بھی درود، قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے من میں ڈوبا کریں اور پاجا سراغ زندگی. کچھ تفکر کیا کریں، کچھ دل میں اللہ 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 کا ذکر، دل میں اللہ کا نام. اللہ رب العالمین ہے،
اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ نام ہے اللہ، یہ بہت طاقتور نام ہے۔ رب العالمین کے رب کا نام ہے اللہ۔ تو دل میں انسان جب لیتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، بہت تاثیر رکھتا ہے، دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ تھوڑی دیر کے لیے دل میں اللہ کو یاد کرنا انشاءاللہ زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رحمن یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا سلام یا مؤمن یا لطیف یا خبیر یا ہادی یا نور یا رحمن یا رحیم یا کریم یا دافع البلیات و یا قاضی الحاجات و یا شافی الامراض، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یا اللہ، بہت ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، یا اللہ بہت ہی ناکارہ انداز میں میرے مالک، یا اللہ آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقوق کے بارے میں کچھ بات، یا اللہ آپ کی توفیق سے کی میرے مالک، اس کو قبول فرما لیجیے میرے مولا، ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجیے، اور ہماری زندگیوں کو یا اللہ اپنی محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے میرے مولا، یا اللہ نہیں معلوم کہ کب آپ کی طرف سے بلاوا آ جائے، یا اللہ اپنے آپ کو بالکل تیار نہیں سمجھتے میرے مولا، یا ارحم الراحمین سفر اتنا لمبا ہے میرے مولا اور تیاری کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا، یا اللہ جو کچھ کیا ابھی اس میں بھی اخلاص کی کمی نظر آتی ہے میرے مولا، یا اللہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ قبول ہوا یا رد ہو گیا میرے مولا، یا ارحم الراحمین، اللہ کمزوری کمزوری نظر آتی ہے میرے مولا، لیکن یا اللہ آپ کی صرف رحمت اور آپ کی مغفرت پہ نظر ہے میرے مولا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ ان شیطانی قوتوں سے بچا لیجیے میرے مولا، شیطانی اثرات سے بچا لیجیے میرے مولا، اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک ربی ان یحضرون، یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو بھی بچا لیجیے، ہماری نسلوں کو بچا لیجیے، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، نیک بنائیے، صالح بنائیے، اللہ اپنی محبت والا بنائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت والا بنائیے، یا ارحم الراحمین ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اخلاق نبی عطا فرمائیے، وہ محبت کا جذبہ، وہ درگزر، وہ پیار، وہ یا اللہ وہ معاف کرنے کا جذبہ، وہ غصہ قابو کرنے کا کی قوت، یا اللہ نظر میں حیا، زبان میں حیا، دل و دماغ کی میں حیا، نیک جذبات میرے مولا ہمیں بھی عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں بھی زندگی کا مزہ چکھا دیجیے میرے مولا، یا اللہ ہمیں بھی چکھا دیجیے کہ زندگی ہوتی کیا ہے میرے مولا، یا اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دیجیے، ہمیں حیات طیبہ عطا فرما، اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ حلاوت ایمان عطا فرما دیجیے، اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، تلاوت کی حلاوت عطا فرما دیجیے میرے مولا، اللہ گھروں میں سکون ہو، محبتیں ہو، پیار ہو میرے مالک، اللہ ہمارے رشتوں میں، ہمارے ساتھیوں میں، یا اللہ سب میں آپس میں محبت پیار ہو میرے مالک، یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے والدین پہ بھی رحم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند کر دیجیے، اور باقی بھی عزیز اقارب دوست احباب، یا اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سب کی ہی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند کر دیجیے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے،
یا اللہ بار بار زیارت کی توفیق دے دیجیے میرے مولا، یا اللہ علم کا نور دے دیجیے، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، یا ارحم الراحمین عمل کی توفیق دے دیجیے میرے مولا، یا ارحم الراحمین، یا اللہ امت مسلمہ کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرمائیے میرے مولا، ہر شر فتنے سے ان کو بچائیے، اکابرین متعلقین کی حفاظت فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے اللہ، جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائیے یا اللہ، پاکستان میں بھی جو سیلاب زدگان ہیں یا اللہ ان کے لیے اللہ آسانی کا معاملہ فرمائیے میرے مولا، سردیاں آ رہی ہیں یا اللہ، کھلی چھت کھلی آسمان کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں میرے مولا، یا اللہ ان کے پاس تو پہننے کو مناسب کپڑے بھی نہیں ہیں میرے مولا، اللہ سردی سے کیسے بچائیں گے، اللہ آسانی کر دیجیے میرے مولا، اپنی مخلوق کے دل میں رحم ڈال دیجیے میرے مولا کہ ان کی مدد کریں گے، یا اللہ میں رحماء بینہم کا مزداق بنا دیجیے، یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دیجیے میرے مولا، بہت ذلت کا شکار ہو چکے ہیں میرے پاس، یا اللہ دوبارہ سے یا اللہ عزت رفتہ نصیب فرما دی، یا اللہ ہمیں ہمارا ہی قصور ہے میرے پاس، ہم سمجھے ہی نہیں، ہم دین کو چھوڑ دیا، اللہ آپ کو بھول گئے، یا اللہ یہ وہی عذاب لگتا ہے میرے مولا، یا اللہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو آپ کو بھول گئے فانساہم انفسہم، کہ آپ ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں میرے مولا، ہم اپنا آپ ہی بھول گئے، اللہ ذکر کی کیفیت دے دیجیے اللہ، کی محبت دے دیجیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دے دیجیے اللہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جس سے آپ راضی ہوں، اور یا اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق دے دیجیے جس دن آپ سے ملاقات ہو اور اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کی بشارت کے ساتھ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنے وقت پہ کلمے اور یقین اور اللہ آپ کی طرف سے خوشخبریوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات اور آگے کی منازل آسان کر کے قبر کی اور قیامت کے دن کی، اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ہمیں جمع فرمائیے گا یا اللہ، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیجیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی سنتوں کی اتباع کی توفیق دے دیجیے، اللہ ساری دعائیں اپنی رحمت سے قبول کر لیجیے، محتاج ہے دنیا آخرت کے، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، الحمد لله.